وہ ڈیبیٹ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان علی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کے اوپر جو واقعی سینسٹیو ہے، جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ پوری دنیا کے مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے اور اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آج سے 2 دن قبل نیو دلی کے اندر، انڈیا کے اندر ایک ایسی ڈیبیٹ ہوئی، وہ بٹوین جاوید اختر جو کہ ایتھیزم کے نام پر انٹلیکچوئل اور ایک فلاسفر مانا جاتا ہے، اس کے مابین اور مفتی شمائل ندوی کے مابین ہوئی، جس کے اندر اس کے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر ہی مفتی صاحب نے جاوید اختر کو دھول چٹا دی اور وہ بات کرنے سے بھی قاصر رہا۔ بے شمار ایسے سوالات تھے جن کے اوپر انہوں نے آئیں بائیں شائی کیا اور ان سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ آج ہم کچھ ٹاپکس کو بھی ڈسکس کریں گے جو آپ نے کسی سوشل میڈیا، کسی بھی آن لائن سٹریم کے اوپر نہیں دیکھے ہوں۔ جاوید اختر کی بے بسی، جی ہاں، اس پوری ڈیبیٹ کے اندر کہیں بھی مذہب کی کوئی گفتگو نہیں تھی۔ اس کے اندر صرف اور صرف فلسفی اور فلسفیاتی نظریے کے اوپر بات تھی۔ چونکہ جاوید اختر فلسفیاتی بات کرتا ہے، فلسفوں میں رہتا ہے، اور اس کو مفتی صاحب نے اس کے اپنے ہی ہتھیار سے نشانہ بنایا۔ جب مفتی صاحب نے اس سے انکاز کیسز اور آبجیکٹیو موریلٹی کی بات کی تو اس کا جواب بالکل خاموشی تھی۔ یہ دیکھ کر پوری دنیا دنگ رہ گئی کہ کس طرح ایک اسکالر نے ایک اتنے بڑے نام کو اپنے سوالات سے دھول چٹا دی اور اس کو بے بس کر دیا۔ جاوید اختر کا نظریہ کہ خدا کا وجود صرف ایک کہانی ہے، اس پوری ڈیبیٹ کے درمیان اس کا چہرہ بالکل سپیچ لیس تھا۔ جب لاجک اور فلسفی کا سوال کیا گیا مفتی صاحب کی طرف سے تو جاوید اختر اس کے اوپر کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں دے پایا، بلکہ حکایتیں، کہانیاں، پرانی کتابوں کی مثالیں دیتا رہا، کوئی بھی ایک سالڈ ریزن نہیں دی۔ جب مفتی شمائل ندوی صاحب نے جاوید اختر سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر یہ دنیا از خود وجود میں آ گئی، اگر کوئی خدا نہیں ہے تو یہ پوری کائنات تخلیق کیسے ہو گئی؟ یہ پوری کائنات کا وجود، اس کا مقصد کیا تھا؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ پورا نظام، سیارے، ہر چیز کیسے ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں، جس پر مفتی صاحب کے سوال پر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا۔ اور پہلی بار ایسا ہوا ہے پوری دنیا میں، ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، آن لائن، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی عالم دین نے کسی ماڈرن ایتھسٹ کو جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، اس کو اس کے ہوم گراؤنڈ کے اندر مفلوج کر دیا۔ دماغی طور پر وہ بالکل اپنے ہوش گوا بیٹھا اور مفتی صاحب کی کسی بات پہ، کسی ایک سوال پہ بھی سالڈ آنسر نہیں کر پایا۔ اس پوری ڈیبیٹ نے انڈیا میں رہنے والے وہ تمام لبرلزم اور ایتھیزم، وہ جو سمجھتے تھے کہ اسلام کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، ان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ ابھی تو صرف خدا کے تصور پر بات ہو رہی تھی، اگر ابھی مذہب اور قرآن سے حوالہ دیتے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے اور وہ خود کو منوا کر رہتا ہے۔ اس ویڈیو کا اثر صرف اس کمرے تک محدود نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے وہ مسلمان جو کم علمی اور مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ یا دوری کی وجہ سے، کم اٹیچمنٹ یا دوری کی وجہ سے اسلام سے تھوڑا دور تھے، بے شمار انٹلیکچوئل مائنڈ کے سیکولرزم قسم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح اتنا بڑا ایک انٹلیکچوئل مائنڈ کا بندہ، اتنا بڑا جو سیکولرزم کا جو دعویٰ کرنے والا آدمی ہے، وہ کس طرح ایک عالم دین، ایک مفتی کے سامنے بالکل ایک کراڑا تھپڑ سمجھا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سیکولرزم کے نام پہ کراڑا تھپڑ ہے، اور وہ بالکل خاموش رہا۔ اس پوری ویڈیو کا، اس پوری ڈیبیٹ کا اثر یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا کے بسنے والے وہ لوگ جو ہندوازم، اسپیشلی ہندو، اس کے بعد بدھ متا اور بہت سارے مذاہب، بتوں کی پوجا کرنے والے وہ لوگ جو دین کے ساتھ تھوڑی بھی اٹیچمنٹ رکھتے تھے، جو تھوڑے بھی ایجوکیشن رکھتے ہیں، وہ جوک در جوک اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ آخر میں میری آپ تمام ینگسٹرز اور پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ آپ کو حق اور جو جھوٹ ہے وہ ثابت ہو سکے۔ اس پوری ڈیبیٹ کے اندر مفتی صاحب نے ثابت کر دیا کہ اللہ اور اس کا وجود واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، ایک خالق حقیقی واقعی ہے جو اس پورے نظام کو آسان طریقے سے چلا رہا ہے۔ اس پوری ڈیبیٹ کے اندر جاوید اختر کو کس قسم کی ناکامی ہوئی، کس طریقے سے وہ ذلیل و رسوا ہوا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.